ہر سال تقریباً 30 لاکھ سے زائد حجاج کرام فریضہ حج ادا کرنے مکہ مکرمہ آتے سیر ہے کر ابن زمزم پیتے ہیں۔ بوتلیں بھر بھر کر اپنے ساتھ مقدس نشانی لے جاتے ہیں، اسے پینے والے بھی اسے پر تاثیر پاتے ہیں، ان کی تھکن دور ہوتی ہے اور حیرت انگیز تازگی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ کہنے والے یہاں تک کہتے ہیں کہ انہیں دنیا کے بہترین پانی میں بھی زمزم جیسا ذائقہ اور اثر نہیں ملتا۔ بہت ممکن ہے کہ ہر چیز عقلی دلیل تلاش کرنے والے لوگ اسے دوسروں کی مخصوص نفسیاتی کیفیت اور عقیدت مندی سے پیدا ہونے والے رجحان کا فطری نتیجہ قرار دے دیں۔ ابن زمزم کا معجزہ صرف اس کی کیمیائی ترکیب، ذائقے اور تاثیر تک ہی محدود نہیں، کچھ اور اہم خصوصیات بھی اس مقدس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ آج ہم آپ کو ابن زمزم سے منسلک معجزات سے روشناس کروائیں گے۔ اسلامی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے چاہے ابن زمزم کنواں حضرت ابراہیم حمزہ اور حضرت حاجرہ کے شیر خوار بیٹے کی پیاس بجھانے کی خاطر لگ بھگ 4000 سال قبل معجزہ طور پر رب کریم نے مکہ مکرمہ کے پتھریلے اور چٹیل صحرا میں جاری کیا، جو آج تک جاری وسار ہے۔ حضرت ابراہیم حمزہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آزمائشوں میں ڈالا، مگر حضرت ابراہیم ہر آزمائش میں صبر اور استقامت کا پہاڑ بن کر پورا اترے۔ حضرت ابراہیم حمزہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل عطا کیے، پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب کو حکم دیا حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ عرب کی بے آبا گیا اور پتھریلی زمین پر تنہا چھوڑ آئیں۔ بظاہر تو یہ بے حد سخت حکم تھا، لیکن حضرت ابراہیم حمزہ نے رب کریم کے حکم پر اپنے شیر خوار بیٹے اور حضرت حاجرہ حمزہ کو صحرائے عرب میں تنہا چھوڑا۔ جب چھوڑ کر واپس آنے لگے تو اماں حاجرہ نے اب کو آواز دے کر پوچھا کہ اب کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم حمزہ نے اوپر آسمان کی طرف اشارہ کیا، جس پر بیوی حاجرہ حمزہ گئیں کہ یہ حکم خداوندی ہے۔ حضرت حاجرہ گویا ہوئی کہ ٹھیک، اگر حکم خداوندی ہے تو ہمارا خدا ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم چند کھجوریں اور پانی کا مشکیزہ حضرت حاجرہ کے پاس چھوڑ الف اور خود واپس چلے گئے۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں اور تپتے صحرا کی گرمی، تپش اور بھوک کی وجہ اسماعیل حمزہ بھوک پیاس کی وجہ سے رونے لگے اور تلملانے لگے، جس پر بیوی حاجرہ نے ان کے لیے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑ لگانا شروع کی۔ اماں حاجرہ حمزہ پریشانی کے عالم میں کبھی صفا پہاڑی کی طرف دوڑتیں اور کبھی مروہ پہاڑی کی طرف، اور کبھی آ کر اپنے بچے کو دیکھ لیتیں، پھر دوبارہ صفا کے اوپر پانی کی تلاش کرتیں۔ اسی طرح انہوں نے پہاڑیوں پر 7 چکر لگائے۔ بھوک پیاس کے عالم میں حضرت اسماعیل حمزہ روتے روتے ازمین پر الفاڑیاں رگڑنے لگے۔ جس جگہ الفاڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں چشمہ جاری ہو گیا۔ اب بھاگ کر پانی کے قریب پہنچی اور کہا، زمزم رک رک جا، پھر جلدی سے پانی کے گرد ڈھیری بنا لی تاکہ پانی رک جائے اور باہر نہ بہہ نکلے۔ اس طرح رب کریم حضرت اسماعیل حمزہ کے واسطے پانی کا انتظام کیا۔ اس واقعے کے بعد عرب کی بے آب وگا دوبارہ آباد ہونا شروع ہو گئی۔ زمزم کی دوبارہ کھدائی حضرت عبدالمطلب نے کروائی۔ اس کے بعد سے اب تک اس کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی وغیرہ کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی۔ اب زمزم کے کنویں کی لمبائی 18 فٹ، چوڑائی 14 فٹ، جبکہ گہرائی تقریباً 5 فٹ ہے۔ شہر مکہ چاروں طرف سے گرینا چٹانوں کی پہاڑیوں میں گرا ہوا ہے۔ حرم شریف اس وادی مکہ سب سے نچلی سطح پر ہے۔ آب زمزم پر کی جانے والی رپورٹ کے مطابق آب زمزم میں اہم معدنیات مثلاً سوڈیم، کیلشیم، میگنیشیم اور بھی بہت سی معدنیات مخصوص مقدار میں پائی جاتی ہے۔ آب زمزم سب پانیوں کا سردار اور سب سے زیادہ شرف و قدس والا چشم ہے۔ یہ پیاس اور بھوک دونوں نون غنہ کو مٹاتا ہے۔ نبی کریم کے صحابی حضرت ابو ذر صلی اللہ علیہ وسلم 30 دن تک کعبہ میں مقیم رہے، ان کی خوراک صرف زمزم تھی۔
اپنے فرمایا بلا شبہ زمزم بابرکت پینے والے کے لیے مشروب اور کھانے والے کے لیے کھانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ زمزم کے بارے میں حضرت جابر صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت جس میں فرماتے ہیں نبی کریم سے میں نے سنا ابن زمزم اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے اسے پیا جائے۔ آپ زمیم زم کو جس چیز کی نیت کر کے پیا جائے اس اللہ تعالیٰ پورا ضرور کرتے۔ یہ بیماریوں سے نجات کے لیے مفید ہے۔ جاپان کے مشہور سائنٹسٹ آب زمزم پر کئی ریسرچز کی، انہوں نے انکشاف کیا کہ نینو ٹیکنالوجی کی مدد آب زمزم پر متعدد تحقیقات کرنے بعد یہ معلوم ہوا ہے کہ آب زمزم کے خواص تبدیل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ عام پانی کے ہزاروں قطروں میں آب زمزم کا یک قطرہ ملانے سے اس پانی کو آب زمزم بنا دیتا ہے۔ جاپان کے سائنسدان ڈاکٹر مسارو ایموتو نے اپنے ایک لیکچر میں انکشاف کیا کہ جاپان میں عرب باشندے سے ملنے والے آب زمزم پر میں نے کئی تحقیقات کی۔ زمزم کے ایک قطرے کا باللورے وہ انفرادیت رکھتا ہے جو کسی اور پانی میں نہیں ہے۔ قرہ ارض کے کسی حصے سے پانی کے خواص آب زمزم سے مشابہت نہیں رکھتے۔ آب زمزم کے خواص کو کسی صورت تبدیل کرنا ممکن نہیں۔ آب زمزم پینے اور اس پر بسم اللہ پڑھ کر پھونکنے سے اس میں خاص قسم کی تبدیلی آ جاتی ہے جو صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ آب زمزم کے خواص پر آ کر سائنس کے تمام قوانین دم توڑ جاتے ہیں۔ یہ اسلام کی سچائی ثابت کرنے کے لیے ایک زندہ جاوید معجزے سے کم نہیں۔ ویڈیوز پسند آئیں تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔